you're not considered immigrant or Muslim like fifth element kind. تو وہ یہ کہ آپ مین اسٹریم ہو گئے. تو مین اسٹریم میں یہ کہ پھر آپ اپنی عزت آپ کی زیادہ ہوگی, آپ کے بچوں کی عزت ہوگی, کیونکہ وہ اب ان کو لوگ اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ امیگرینٹس ہیں یا یہ ٹیررسٹ ہیں یا یہ برے لوگ ہیں. they will look at them like they're part of the bigger society. اچھا, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم امریکن ڈیفینیٹلی وی آر پاکستانی, وی ٹاک مور اباؤٹ پاکستان, کہ ہمیں یہاں رہ کے امریکنس ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہوگا بڑھ چڑھ کے. زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے. کوئی لائبریری بن رہی ہے یا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے یا کوئی پروپوزیشن آ رہی ہے تو ہمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہوگا. بالکل. اور ہمیں آنے والی نسلوں کی تیاری کرنا ہوگی کہ وہ بھی کانگریس مین ہوں اور سینیٹرس ہوں اور میئر ہوں اور کونسل مین ہوں اور اٹرنیز ہوں. جی بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ اگر آپ کی تینوں میں ہے, ایکیڈیمکس میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی ہے اور پولیٹکس میں بھی ہے, تو آپ یہ کہ یو آر بیسکلی پھر آپ کلچر کا پارٹ ہو گئے نا. تو آپ کی یہ کہ بچے جو ہیں, پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ تو اپنے ذہن میں اور ہمارے ذہن میں پاکستان پھر بھی ایک بہت بڑی چیز ہے, لیکن ہمارے جو بچے ادھر بڑے ہو رہے ہیں نا, ان کے لیے ادھر کے مسئلے ہیں, ادھر کی لوکل چیزیں ہیں. تو ان کو وہی سمجھانا پڑے گا کہ بھئی ادھر کی لوکل چیزوں میں تو انوالو ہو, but don't lose your identity, which is really the Muslim American identity, not Pakistani American, not Indian American, not Syrian American or whatever it is. It has to be American Muslim identity. Right. صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ ڈیفینیٹلی بزنس مین کی سیاست بھی نظر ہوتی ہے اور بڑا ایک چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے سیاست اور معیشت کا. ہمیشہ ہر ملک میں یا امریکہ کچھ بھی ہو, امریکہ کے جو بھی گرتے ہوئے حالات ہیں اکنامیکل اور اب جو یہ ٹو بی آنیسٹ یہ 2000 میں جس طرح پوری کمیونٹی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ تھی اور بش کے ساتھ تھی, ہم بھی بش کے ساتھ تھے, ہم نے بھی سپورٹ کیا بش کو. لیکن یہ کہ 9/11 ہونے کے بعد اور اگلے 3-4 سال میں ہم نے یہ دیکھا کہ بائی 2004 وی ڈنٹ سپورٹ بش, کیونکہ ہوا یہ کہ وی ور carved out as the enemy. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں بنسبت اس کے کہ کیونکہ ہم لوگ تو ابھی اپنی جڑیں مضبوط ہوئی نہیں تھی ہماری کہ ہماری جڑیں کھود دیں اس 9/11 نے. تو یہ کہ سانحہ تو ہمارے ساتھ ہوا. ٹو بی آنیسٹ مسلم امریکنس کو بہت تکلیف ہوئی اس سے کہ ہم لوگ جو جتنی پروگریس کی تھی, آپ بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم بھی کہ 2001 سے پہلے کی جتنی ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز LA میں تھیں یا DC میں تھیں, وہ ساری سب پہ پانی پھر گیا نا. آل آف اے سڈن آپ جو ہے یو آر بیک ٹو گراؤنڈ زیرو, ایکچولی مائنس میں چلے گئے آپ. تو کیا ہوا کہ پھر وہ ریپبلکن پارٹی نے آپ کو ساتھ لے کے نہیں چلے. ہم لوگ سمجھتے تھے بھائی کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہماری آئیڈیالوجی جو ہے اس مور کنزرویٹیو when it comes to social issues, اور social issues کنزرویٹیو social issues اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو بیسکلی یو لک ایٹ دا ریپبلکن پارٹی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ ماشاءاللہ کمیونٹی فائنینشلی بھی اسٹرانگ تھی, تو فسکلی بھی ہم لوگ کنزرویٹیو تھے, تو وی آر اسٹل لوکنگ ایٹ ریپبلکن پارٹی. لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ریئلائز کر لیا کہ بھائی today's Republican Party is still not, when they look at social conservatism or religious affiliations, they're really not looking at Muslims as a part of the team, to be honest. دوسری طرف جو ڈیموکریٹس ہیں, they are socially liberal, fiscally liberal, اور یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ بھئی they are more accommodating over the years for all kind of minorities and religious affiliations. تو میرے جو پرسنلی میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو اب ذہن میں آ جانا چاہیے کہ بھئی unless Republican Party doesn't change its platform, we cannot, personally speaking, and I know quite a few other people who believe کہ we are not really cut out to be Republicans. We have to look at the Democratic Party. We have to look at the organizations like ACLU and other who can support the cause, even though it's a more liberal cause. Then we can look at it because we are socially, I think, still socially conservative. Lekin I think we should really follow the Democratic path at this time, and that's why this year I voted for Obama. I believe in change, that what he says change, he really means it, because I think the whole world will look at America and say that this is a country where 150 years ago the blacks were slaves. Today the president is a black person. So it can happen. It is kind of like as a model. Exactly. America going to become like a model. Exactly. As he advocate. Exactly. And preach the democracy in every
country, the Exactly, world. exactly. And we know that he is not a Muslim, but having the middle name Hussein will give Muslims a feeling that, you know, there is a chance that you can have any kind of name, Barack Hussein Obama, you can be Waqar Ali Khan, but tomorrow you can be the president of this country because now the barriers, all the barriers are broken. That's Okay. how I look at it. Yeah. So one more good thing, I'm coming back to the 9/11 you mentioned. جیسا کہ میری بات ہو رہی تھی بڑی قریب سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر انور سعود صاحب سے جو پاک پیک کے پریسیڈنٹ ہیں اپنا کا ونگ ہے پولیٹیکل، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی 9/11 کے بعد جو بھی حالات ہوئے ہیں اس کے بعد امیگریشن جو ہے بہت لو ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آج جو لوگ یہ ٹی وی واچ کریں 10 سال کے بعد یہ ٹی وی واچ نہ کریں کیونکہ امیگرینٹ آ ہی نہیں رہے. امیگرینٹ ایک بلاک ہے بالکل، بہت کم ویزے دیے جا رہے ہیں مسلم کنٹریز کو، سائنٹسٹ نہیں آ رہے ہیں، پی ایچ ڈیز ٹریننگ پہ نہیں آ رہے ہیں، ان کو داخلے نہیں مل رہے ہیں. تو یہ کافی پرابلم جو ہے 9/11 نے کھڑی کی ہے. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو بھی مسلم لیڈر ہیں اس کے بیہائنڈ ہیں، جو بھی ایکسٹریمسٹ ہیں، انہوں نے ایک مسلم کاز کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے؟ یہی میں نے آپ کو کہا نا کہ سب سے بڑا تو 9/11 کا جو لاس ہوا، نمبر 1 تو امریکن مسلمس کو ہوا. بیکاز اگر ہم ادھر ایکٹیو ہوتے، ہم ادھر اسٹرانگ ہوتے امریکہ میں، مسلم امریکنز آئدر دیور آف پاکستانی ڈسینٹ اور عرب ڈسینٹ اور ایرانین ڈسینٹ اور اینی ادر ڈسینٹ، تو یہ ہوتا کہ بھائی، اور افریقن ڈسینٹ، تو یہ ہوتا کہ وی کوڈ کیپ دیٹ ریلیشن شپ گوئنگ ود دا ریسٹ آف دا ورلڈ. کیونکہ آپ کا تو گول ہوتا ہے نا کہ بھائی وی آر پراسپرنگ، دین وی وانٹ مور برینس ٹو کم ان ٹو دس کنٹری اینڈ گرو دس کنٹری. کیونکہ برین ڈرین جو دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے لیکن فائدہ تو امریکہ کو پہنچ رہا تھا نا، لیکن اب امریکہ کا برین ڈرین شروع ہو جائے گا کیونکہ جو ادھر نہیں آ رہے ہیں لوگ، اور بلکہ جو ہیں اور وہ بھی جانے کے چکر میں کیونکہ ان کو رسپیکٹ نہیں مل رہی ہے یا ان کو جابیں نہیں مل رہی ہیں، ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، تو جو برین ادھر سے وہ پھر واپس چلا جائے گا نا، جہاں سے جن ملکوں سے آئے تھے یا جہاں بھی جائیں گے وہ، یا کینیڈا چلے جائیں گے یا یورپ چلے جائیں گے، تو امریکہ از گونا سفر اے لاس. کیونکہ چکر یہ کہ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، لیکن یہ کہ اس کو چاہیے لوگ، کیونکہ مشینری ہے نا، وہ مشینری میں تو آپ کو ٹیچر بھی چاہیے، آپ کو اس میں سائنٹسٹ بھی چاہیے، آپ کو اس میں ڈش واشر بھی چاہیے، آپ کو اس میں پولیٹیشین بھی چاہیے، پولیس مین بھی چاہیے، اور فائر بریگیڈ والے بھی چاہیے. تو اگر یہ سب لوگ چلے گئے، بزنس مین چلے گئے، تو پھر تو ادھر تو ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا نا. آئی سی. تو آپ اگر مقصد ہے کہ امریکہ کو تو ہے نظر ثانی کرنا چاہیے اپنی پالیسی پہ. ایگزیکٹلی. جو اس کی امیگریشن پالیسی اس کو ٹائٹن کیا ہے صرف اور صرف مسلم کنٹریز کے لیے، ایز آئی براٹ دس تھنگ بائی انور سعود. اوکے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از رائٹ، کیونکہ دس از اے بہت بڑا عالمیہ ہی ہے. ہم اس پہ دیکھ نہیں رہے. جی ہاں. ہماری جو پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں اس کو وہ نہیں دیکھ رہی ہیں بہت قریب سے کہ ایک بہت بڑا ایک پالیسی بنائی گئی ہے جس کے تحت جو ریشو تھا آنے کا مختلف کنٹری سے کم ہو گیا. جیسے کہ اپنے آگے ڈاکٹرس تھے، ان کی تعداد کم کر دی گئی تھی. پہلے آئی تھی، ہم نے بڑی فائٹ کی، اس کے بعد کچھ تھوڑی بہت جو ہے ریلیف ملا، لیکن وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے. جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے آرگنائزیشن کو، جو لوکل مسلم آرگنائزیشن، آپ نے بولا کہ کیئر ہے یا ون نیشن ہے، مختلف اسنا ہے، اکنا ہے، کیا ان کا رول ہونا چاہیے، کیسے اس کو یہ سے فائٹ کریں؟ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو پالیسیز جو ہیں امریکہ میں، سنس اٹس اے ڈیموکریٹک کنٹری، پالیسیز جو ہیں دے کین آلویز بی انفلوئنسڈ اینڈ چینجڈ. جو آج پالیسیز ہیں ڈزنٹ مین کہ وہ 6 سال بعد بھی 5 سال بعد بھی وہ سیم پالیسیز رہیں گی. اگر وقت کا دھارا چیزوں کو دوسری طرف لے جا رہا ہے تو امریکہ میں وہ لچک ہے، وہ فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ دوسری طرف جا سکتی ہے یہ جو کنٹری ہے. تو یہ کہ اگر آج انہوں نے بند کر دیا لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی، تو یہ ہوگا کہ بھائی ہی may try to open back America again to the rest of the world. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا جو ہے نا یہ گلوبل ہو گئی، اب لوکل نہیں رہی ہے. امریکہ کین ناٹ اسٹارٹ کلوزنگ دا ڈورز ایٹ دس پوائنٹ، کیونکہ آپ کی جو گڈز آ رہی ہیں وہ کہیں اور بن رہی ہیں، آپ کے جو لوگ ہیں وہ کہیں اور سے آ رہے ہیں، آپ کی چیزیں کہیں اور جا رہی ہیں. تو یہ آپ جو ہے نا وہ آپ کٹی ہوئی دنیا میں نہیں رہ سکتے، چاہے وہ پاکستان انڈیا کے تعلقات ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، چاہے وہ امریکہ کے ریسٹ آف دا ورلڈ کے ساتھ تعلقات ہیں. وہ باہمی ہم آہنگی جو ہوتی ہے، وہ کلوزنس جو ہے وہ